بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی جمع القرآن کے سلسلے میں، اور اس کی ساری حدیثیں ہم پڑھ چکے تھے۔ اس میں جو تشریح آئی ہے، تشریح کے بارے میں کہتے ہیں حضرت عثمان غنی نے قرآن پاک کی بہت سی نقلیں تیار کرائیں اور پوری جانچ پڑتال کے بعد ان کو اطراف مملکت اسلامیہ میں بعین طور تقسیم کرا دیا کہ ایک نسخہ کوفہ میں، ایک بصرہ میں، ایک شام میں اور ایک مدینہ میں اپنے پاس رہنے دیا۔ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ 7 مصحف تیار کرائے، مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ کو ایک ایک بھیجا اور مدینہ میں ایک رکھا۔ یہ جلانا عین مناسب مقتضائے مصلحت تھا۔ یہ حکم حضرت عثمان نے سب صحابہ کے سامنے دیا، انہوں نے اس پر انکار نہیں کیا۔ بعض نے کہا حضرت عثمان نے ان کو جمع کرایا پھر جلوہ دیا۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جن کاغذوں میں اللہ کے نام ہوں ان کو جلا ڈالنا درست ہے۔ اب جو مصحف حضرت حفصہ کے پاس تھا وہ زندگی بھر انہی کے پاس رہا۔ مروان نے مانگا تو بھی انہوں نے نہیں دیا۔ ان کی وفات کے بعد مروان نے عبداللہ بن عمر سے وہ مستعار منگوایا اور جلوہ ڈالا۔ اب کسی کے پاس کوئی مصحف نہ رہا۔ البتہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے اپنا نسخہ حضرت عثمان کے مانگنے پر نہیں دیا تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود کی وفات کے بعد معلوم نہیں وہ مصحف کہاں گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی نے بھی ایک مصحف بترتیب نزول تیار کیا تھا، لیکن اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ یہی مصحف عثمانی دنیا میں باقی رہا۔ موافق مخالف ہر ایک اور ہر فرقہ میں جہاں دیکھو وہاں یہی مصحف ہے۔ باب کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کا بیان۔ حدیث نمبر 4989۔ عبید بن سباق روایت کرتے ہیں زید بن ثابت تھے کہ ابو بکر نے اپنے زمانہ خلافت میں مجھے بلایا اور کہا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھتے تھے، اس لیے اب بھی قرآن جمع کرنے کے لیے تم ہی تلاش کرو۔ میں نے تلاش کی اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں مجھے خزیمہ انصاری کے پاس لکھی ہوئی ملی۔ ان کے سوا اور کہیں یہ 2 آیتیں نہیں مل رہی تھیں۔ وہ آیتیں یہ تھیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ حدیث نمبر 4990۔ براء بن عازب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو میرے پاس بلاؤ اور ان سے کہو کہ تختی، دوات اور موڑھے کی ہڈی لکھنے کا سامان لے کر آئیں۔ یا راوی نے اس کی بجائے ہڈی اور دوات کہا۔ پھر جب وہ آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو لا يستوي القاعدون، اور نبی اکرم کے پیچھے ابن مکتوم بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پھر آپ کا میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں تو نابینا ہوں، جہاد میں نہیں جا سکتا، اب مجھے بھی مجاہدین کا درجہ ملے گا یا نہیں؟ اس وقت یہ آیت اتری
لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ باب انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے۔ حدیث نمبر 4991، عبیداللہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے پہلے عرب کے ایک ہی محاورے پر قرآن پڑھایا۔ میں نے ان سے کہا اس میں بہت سختی ہوگی۔ میں برابر ان سے کہتا رہا کہ اور محاوروں میں بھی پڑھنے کی اجازت دو، یہاں تک کہ 7 محاوروں کی اجازت ملی۔ حدیث نمبر 4992، عروہ بن زبیر کہتے ہیں اور روایت کرتے ہیں ان سے مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان نماز میں پڑھتے سنا۔ میں نے ان کی قرأت کو غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ سورت میں ایسے حروف پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی میں پکڑ لیتا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی چادر ان کی گردن میں ڈال کر پوچھا، یہ سورت جو میں نے ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے سنی ہے، تمہیں کس نے اس طرح پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی طرح پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے مختلف حرفوں سے پڑھائی جس طرح تم پڑھ رہے تھے۔ آخر میں انہیں کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص سے سورہ فرقان ایسے حرفوں میں پڑھتے سنی جن کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو اور ہشام تم پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں میں نے انہیں نماز پڑھتے سنا تھا۔ نبی اکرم نے فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اے عمر اب تم پڑھ کر سناؤ۔ میں نے اس طرح پڑھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی تھی۔ رسول اکرم نے اسے بھی سن کر فرمایا اسی طرح نازل ہوئی ہے، یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، اس لیے تمہیں جس طرح آسان ہو پڑھو۔ 7 طریقوں یا 7 حرفوں سے 7 قرأت مراد ہیں، جیسے مالک یوم الدین میں ملکہ یوم الدین یا ملا کو یوم الدین، ان سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے ان 7 قرأتوں پر قرأت قرآن کریم جائز ہے۔ ہاں مشہور عام قرأتیں وہ ہیں جن میں موجودہ قرآن مصحف عثمانی کی شکل میں موجود ہے۔ باب تالیف القرآن، قرآن مجید آیتوں کی ترتیب اور تالیف کا بیان۔ حدیث نمبر 4993، یوسف بن ماہک نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عراقی ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کفن کیسا ہونا چاہیے۔ ام المومنین نے کہا افسوس، اس سے مطلب کسی طرح کا بھی کفن ہو تجھے کیا نقصان ہوگا؟ پھر اس شخص نے کہا ام المومنین مجھے اپنا مصحف دکھا دیجئے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا
تاکہ میں بھی قرآن مجید اس ترتیب کے مطابق پڑھوں، کیونکہ لوگ بغیر ترتیب کے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ جون سی صورت تو چاہے پڑھ لے، پہلے پڑھے، اور جون سی صورت چاہے بعد میں پڑھے۔ اگر اترنے کی ترتیب دیکھتا ہے تو پہلے مفصل کی ایک صورت اقرا بسم ربکا، جس میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ جب لوگوں کا دل اسلام کی طرف رجوع ہو گیا، عقیدے پختہ ہو گئے، اس کے بعد حلال و حرام کے احکام اترے۔ اگر کہیں شروع ہی میں یہ اترتا کہ شراب نہ پینا، تو لوگ کہتے ہم تو کبھی شراب نہیں چھوڑیں گے۔ اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ زنا نہ کرو، تو لوگ کہتے ہم تو زنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بجائے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب بھی اس کے بجائے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی، یہ آیت نازل ہوئی بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر۔ لیکن سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس وقت نازل ہوئی جب میں مدینہ میں حضور اکرم کے پاس تھی۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اس عراقی کے لیے اپنا مصحف نکالا اور ہر صورت کی آیات کی تفصیل بتائی اور لکھوا دی۔ حدیث نمبر 4994۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کے متعلق بتایا کہ یہ پانچوں صورتیں اول درجہ کی فصیح صورتیں ہیں اور میری یاد کی ہوئی ہیں، یعنی یہ صورتیں نزول میں مقدم تھیں، لیکن مصحف عثمانی میں صورتوں کی ترتیب نزول کے موافق نہیں ہے، بلکہ بڑی صورتوں کو پہلے رکھا گیا ہے، اس کے بعد چھوٹی صورتوں کو، اور یہ ترتیب بھی اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے نکالی گئی ہے، کہیں کہیں اپنی رائے سے بھی۔ مثلا حدیث میں آپ نے فرمایا سورہ بقرہ آل عمران، تو سورہ بقرہ کو سورہ آل عمران پر مقدم کیا۔ اسی طرح مصحف میں بھی سورہ بقرہ پہلے رکھی گئی۔ بہرحال موجودہ مصحف شریف عین منشاء الہی کے مطابق مرتب شدہ ہے۔ حدیث نمبر 4995۔ ابو اسحاق روایت کرتے ہیں انہوں نے برا بن عازب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سورہ سبح اسم ربک الاعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ہی سیکھ لی تھی۔ حدیث نمبر 4996۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان جڑواں صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں 2 پڑھتے تھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود مجلس سے کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ علقمہ بھی آپ کے ساتھ اندر گئے۔ جب علقمہ باہر نکلے تو ہم نے ان سے انہی صورتوں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ شروع مفصل کی 20 صورتیں ہیں، ان کی آخری صورتیں وہ ہیں جن کی اول میں حامیم ہے، حامیم دخان اور حامیم یتساءلون بھی انہی میں سے ہیں۔ ابو ذر کی روایت میں یوں ہے، حامیم کی صورتوں سے حامیم دخان اور عما یتساءلون۔ ابن خزیمہ کی روایت میں یوں ہے، ان میں پہلی صورت سورہ رحمان ہے اور اخیر کی دخان۔ اس روایت سے یہ نکلا کہ ابن مسعود کا مصحف عثمانی ترتیب پر نہ تھا، نہ نزول کی ترتیب پر۔ کہتے ہیں حضرت علی کا مصحف بترتیب نزول تھا، شروع میں سورہ اقرا، پھر سورہ مدثر، پھر سورہ قلم، اور اسی طرح پہلے سب مکی صورتیں تھیں،
پھر مدنی صورتیں، اور مصحف عثمانی کی ترتیب صحابہ کی رائے اور اجتہاد سے ہوئی تھی۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے، یعنی صورتوں کی ترتیب، لیکن آیتوں کی ترتیب بالاتفاق علماء توقیفی ہے۔ پہلی لکھی ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم سے کہہ دیتے تھے اس آیت کو وہاں رکھو اور اس آیت کو وہاں، تو آیتوں میں تقدیم و تاخیر کسی طرح جائز نہیں۔ اور اسی مضمون کی ایک حدیث ہے جس کو حاکم اور بہقی نے نکالا اور روایت کیا ہے۔ حاکم نے کہا وہ صحیح ہے، بخاری نے علامات النبوہ میں اسے موصولاً روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، یہاں ان کی فتح الباری کی عبارت ہے 3 سطر کی، کہتے ہیں کہ لفظ علی تالیف ابن مسعود میں دلیل ہے کہ حضرت ابن مسعود کا تالیف کردہ قرآن مصحف عثمانی سے غیر تھا۔ اس میں اول سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، پھر سورہ آل عمران درج تھی، اور ترتیب نزول کے موافق نہ تھا۔ ہاں کہا جاتا ہے کہ مصحف علی کی ترتیب نزولی تھی، وہ سورہ اقرا سے شروع ہوتا تھا، پھر سورہ مدثر، پھر سورہ نون، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ تبت، پھر سورہ تکویر، پھر سورہ سبح اسما، پھر اس طرح پہلے کی صورتیں، پھر مدنی صورتیں اس میں درج تھیں۔ بہرحال جو ہوا منشائے الہی کے تحت ہوا کہ آج دنیا اسلام میں مصحف عثمانی متداول ہے، پایا جاتا ہے ہر جگہ، اور دیگر مصاحف کو قدرت نے خود گم کر دیا تاکہ نفس قرآن پر امت میں اختلاف نہ ہو سکے۔ بعون اللہ ایسا ہی ہوا اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ باب کان جبریل یعرض القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ مسروق کہتے ہیں اور روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، عائشہ فاطمہ سے، کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے کہا تھا جبریل علیہ السلام مجھ سے ہر سال قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے مجھ سے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ حدیث نمبر 4997۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت کی تو کوئی حد نہیں رہتی تھی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں جبریل آپ سے آ کر ہر رات ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ وہ ان راتوں میں نبی اکرم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل آپ سے ملتے تو اس زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے۔ سخاوت سے مالی، جانی، جسمانی اور روحانی ہر قسم کی سخاوتیں مراد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جملہ اقسام سخاوت کے جامع تھے۔ اسی طرح سے علمی بھی۔ حدیث نمبر 4998۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال 1 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال
10 दिन का एहतिकाफ़ किया करते थे, लेकिन जिस साल आपकी वफ़ात हुई उस साल आपने 20 दिन का एहतिकाफ़ किया। बाबुल कुर्राई मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्रा सहाबा का बयान जो कुरान के हाफिज़ थे। हदीस नंबर 4999। मसरूक़ बिन अजदा रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन अम्र इब्न आस ने अब्दुल्ला बिन मसूद का ज़िक्र किया और कहा कि इस वक्त से उनकी महब्बत मेरे दिल में घर कर गई है, उस वक्त से उनकी महब्बत मेरे दिल में घर कर गई है जब से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना, कुरान मजीद को 4 असहाब से हासिल करो, अब्दुल्ला बिन मसूद, सालिम, मुआज़ और उबई बिन काब। इनमें अब्दुल्ला बिन मसूद और सालिम तो मुहाजिरीन में से हैं और मुआज़ और उबई अंसार में से हैं। कुरान पाक के बड़े आलिम और याद करने वाले यही सहाबी थे और हर चंद और भी सहाबा कुरान के कारी हैं, मगर इन 4 को सबसे ज़्यादा कुरान याद था। हदीस नंबर 5000। अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि शकीक बिन सलमा रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने हमें खुतबा दिया और तकरीर की और कहा कि अल्लाह की कसम मैंने 70 से कुछ ऊपर सूरतें ख़ुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुनकर याद की हैं और हासिल की हैं। अल्लाह की कसम नबी अकरम के सहाबा को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि मैं इन सब से ज़्यादा कुरान मजीद का जानने वाला हूँ, हालांकि मैं उनसे बेहतर नहीं हूँ। शकीक ने बयान किया कि फिर मैं मजलिस में बैठा ताकि सहाबा की राय सुन सकूं कि वो क्या कहते हैं, लेकिन मैंने किसी से इस बात की तरदीद नहीं सुनी। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने ये अपना वाकई हाल बयान किया, गो इसमें फ़जीलत निकली। उनकी नीयत गुरूर और तकब्बुर की ना थी। हाँ, फ़ख्र व गुरूर से ऐसा कहना मना है, इन्नमल आमालु बिन्नियत। शकीक का कौल महल गौर है, क्योंकि इब्ने अबी दाऊद ने ज़ुहरी से रिवायत किया है, उन्होंने कहा कि हज़रत इब्ने मसूद के इस कौल को मुजाहिद ने पसंद नहीं किया। हदीस नंबर 5001। अलक़मा रिवायत करते हैं कि हम हिम्स में थे, हज़रत इब्ने मसूद ने सूरह यूसुफ पढ़ी तो एक शख्स बोला कि इस तरह नहीं नाजिल हुई थी। इब्ने मसूद ने कहा मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस सूरत की तिलावत की थी और आपने मेरी क़िरात की तहसीन फरमाई थी। उन्होंने महसूस किया, यानी इब्ने मसूद ने, कि इस मुतरिस के मुँह से शराब की बू आ रही है। फरमाया कि अल्लाह की किताब के मुतालिक झूठा बयान और शराब पीना जैसे गुनाह एक साथ करते हो। एक तरफ तो शराब पीते हो, दूसरी तरफ कुरान पर एतराज़ करते हो। फिर उन्होंने उस पर हद जारी करा दी, यानी ये नहीं कहा गया हद जारी किया, बल्कि करवाया, क्योंकि ये हाकिम वहाँ नहीं थे। वहाँ के हाकिम से कहला भेजा, उसने हद लगाई, क्योंकि इब्ने मसूद को हिम्स की हुकूमत नहीं मिली थी। अलबत्ता कूफा के हाकिम वो एक अरसा तक रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का फतवा यही है कि किसी शख्स के मुंह से शराब की बदबू आए तो उसे हद लगा सकते हैं। हदीस नंबर 5002। मसरूक़ रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसके सिवा और कोई माबूद बरहक नहीं, किताबुल्लाह की जो 7 सूरत भी नाजिल हुई है उसके मुतालिक मैं जानता हूँ कि कहाँ उतरी
اور کتاب اللہ کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہے اور اونٹ ہی اس کے پاس مجھے پہنچا سکتے ہیں، یعنی اس کا گھر بہت دور ہے، تب بھی میں سفر کر کے اس کے پاس جا کر اس سے علم حاصل کروں گا۔ علماء اسلام نے تحصیل علم کے لیے ایسے پرمشقت سفر کیے ہیں جن کی تفصیلات سے حیرت طاری ہوتی ہے۔ اس بارے میں محدثین کا مقام نہایت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ حدیث نمبر 5003، قتادہ روایت کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کو کن لوگوں نے جمع کیا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ 4 صحابہ نے، یہ چاروں قبیلے انصار سے ہیں، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید۔ حضرت انس نے یہ اپنی معلومات کی بنا پر کہا ہے، ان 4 کے علاوہ اور بھی کئی بزرگ صحابی ہیں جنہوں نے بقدر توفیق قرآن مجید جمع فرمایا تھا۔ حضرت انس کی مراد پورے قرآن مجید سے ہے کہ سارا قرآن صرف ان 4 حضرات نے جمع کر لیا تھا اور اس کے حافظ تھے۔ حدیث نمبر 5004، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن مجید کو 4 صحابہ کے سوا اور کسی نے جمع نہیں کیا تھا۔ ابو درداء، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید۔ حضرت انس نے کہا کہ ابو زید کے وارث ہم ہوئے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہ تھی، یعنی ابو زید کی، انس ان کے بھتیجے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو ان کا وارث بتلایا۔ اس میں علمی وراثت بھی داخل ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ وَنَحْنُ وَرَثْنَاهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَبَا زید۔ تو یہاں کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ ابو زید حضرت انس کے چچا ہیں، وہ سعد عبید اوسی نہیں ہیں، اس لیے کہ انس خزرجی نہیں۔ پس جن لوگوں نے زید سے سعد عبید اوسی کو مراد لیا ہے ان کا خیال صحیح نہیں ہے، ان کا خیال غلط ہے۔ حدیث نمبر 5005، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت علی ہم میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، ابی بن کعب ہم میں سب سے اچھے قاری ہیں، لیکن ابی جہاں غلطی کرتے ہیں اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ بعض منسوخ التلاوہ آیتوں کو بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے سنا ہے، میں کسی کے کہنے سے اسے چھوڑنے والا نہیں، اور اللہ نے خود فرمایا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم جب کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں پھر یا تو اسے بھلا دیتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں۔ گویا اس آیت سے حضرت عمر نے ابی کا رد کیا کہ بعض آیات منسوخ التلاوہ یا منسوخ الحکم ہو سکتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی تلاوت منسوخ نہ ہوئی ہو۔ قرآن عزیز کا سرکاری نسخہ، یہ جو آگے کی عبارت آ رہی ہے، ایک لمبا سا مضمون ہے، یہ ہے حضرت العلامہ فاضل نبیل مولانا محمد اسماعیل صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ گوجرانوالہ رحمہ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ، یہ تحریر ان کی ہے اور افادہ عام کے لیے یہاں پر اسے تحریر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مقدس کی جو تحریر
صورت مصحف و اجزاء میں موجود تھی اسے سرکاری تحریر کہنا چاہیے۔ اس تحریر کی روشنی میں حضرت ابوبکر نے واقعہ حرہ کے بعد سرکاری نسخہ مرتب فرمایا۔ اسی کی بنیاد پر وہ سرکاری نسخے لکھے گئے جو حضرت عثمان غنی نے مختلف گورنروں کو ارسال فرمائے۔ ہجوں کے اختلاف اور خط کے نامکمل ہونے کی وجہ سے جب شبہ پیدا ہوا، یہاں ہے ہجے، وہی حروف کو ملا کر کے جو لکھا جاتا ہے، تو حفظ کے ساتھ جزوی نوشتوں سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تصحیح کی خاطر قریش کے لغت و لہجہ کو اساس اور بنیاد قرار دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت راشدہ میں حفاظ اور قراء کی موت سے قرآن عزیز کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ میں عجمی عنصر کی کثرت اور عجمی ہجوں کی یورش کی وجہ سے سرکاری نسخے پر نظر ثانی کی گئی، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہوئی کہ تمام مشکوک دستاویز کو ضائع کر دیا گیا تاکہ بحث اور تحقیق کے لیے کوئی مواد باقی نہ رہے۔ اب وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بعینہ وہی قرآن مقدس تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب کرام نے اپنی زندگیوں میں بار بار پڑھا اور اسے سرکاری دستاویز کے طور پر لکھوایا، اور حضرت عثمان غنی کی بروقت کوشش اس قدر کارگر ہوئی کہ آج تک اس میں ایک حرف کی بھی کمی و بیشی نہیں ہو سکی، اور اس میں متواتر قرأت صحیح طور پر آ گئی اور تمام شذوذ کو ایک طرف کر دیا گیا۔ اتقان میں حافظ سیوطی نے اور زرکشی نے برہان فی علوم القرآن میں بعض امور ایسے ذکر کیے ہیں جن سے قرآن عزیز کا جمع و ترتیب کے متعلق بعض شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، بعض دوسری روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن قرآن عزیز حفظ کے بعد جس عظیم الشان تواتر سے منقول ہوا ہے اس کے سامنے ان آحاد اور آثار کی کوئی اصلیت نہیں رہ جاتی۔ علامہ ابن حزم الملل والنحل میں فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت اسلام جزیرے عرب میں پھیل چکا تھا، بحر قلزم اور سواحل یمن سے گزر کر خلیج فارس اور فرات کے کناروں تک اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، پھر اسلام شام کی آخری سرحدوں سے ہوتا ہوا بحر قلزم کے کناروں تک شائع ہو چکا تھا۔ اس وقت جزیرے عرب میں اس قدر شہر و بستیاں وجود میں آ گئی تھیں کہ جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ یمن، بحرین، عمان، نجد، بنو طی کے پہاڑ، مدر اور ربیہ و قضاء کی آبادیاں، طائف، مکہ، مدینہ، یہ سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان میں مسجدیں بھرپور تھیں، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر بستی کی مساجد میں قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا، اور عورتیں قرآن جانتی تھیں اور یہ بھی پڑھتی تھیں، اور اس کے لکھے ہوئے نسخے ان کے پاس موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا کو تشریف لے گئے، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا۔ مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہ تھا، وہ صرف ایک جماعت تھے اور ایک ہی دین سے وابستہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت راشدہ 2.5 سال رہی۔ ان کی خلافت میں فارس، روم کے بعض حمص اور یمامہ کا علاقہ بھی اسلامی قلمروں میں شامل ہوا،
یعنی اسلامی حکومت میں قرآن عزیز کی قرأت میں مزید اضافہ ہوا۔ لوگوں نے قرآن مقدس کو لکھا۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ابو ذر اور ابن مسعود وغیرہ نے قرآن مجید کے نسخے لکھے اور جمع کیے۔ ہر شہر میں قرآن مجید کے نسخے موجود تھے اور انہی میں پڑھا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا اور صورتحال بدستور تھی۔ ان کی خلافت میں مسیلمہ اور اسود عنسی کا فتنہ کھڑا ہوا۔ یہ دونوں نبوت کے دعوے دار تھے، نبوت کے مدعی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا کھلے طور پر اعلان کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا۔ بعض قبائل نے کچھ دن ارتداد اختیار کیا، یعنی کچھ دنوں تک وہ اسلام سے نکل گئے اور مرتد ہو گئے، لیکن انہی قبائل کے مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور 1 سال نہیں گزرنے پایا تھا کہ فتنہ و فساد ختم ہو گیا اور حالات بدستور اعتدال پر آ گئے۔ حضرت ابوبکر کے بعد مسند خلافت کو حضرت عمر نے زینت بخشی۔ فارس پورا فتح ہو گیا۔ شام، الجزائر، مصر اور افریقہ کے بعض علاقے اسلامی قلمروں میں شامل ہو گئے۔ مسجدیں تعمیر ہوئی، قرآن عزیز پڑھا جانے لگا۔ تمام ممالک میں قرآن عزیز کے مخطوطے شائع ہوئے۔ مشرق و مغرب تک مکاتب میں علماء سے لے کر بچوں تک قرآن کی تلاوت ہونے لگی۔ پورے 10 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسلام میں کبھی اختلاف نہ تھا، وہ ایک ہی ملت کے پابند تھے، اور حضرت عمر کی انتقال کے وقت مصر، عراق، شام، یمن کے علاقوں میں کم از کم قرآن عزیز کے 1 لاکھ نسخے شائع ہو چکے ہوں گے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت میں اسلامی فتوحات اور بھی وسیع ہوئیں اور قرآن عزیز کی اشاعت مفتوحہ ممالک میں وسیع پیمانہ پر ہوئی۔ قرآن مجید کے شائع شدہ نسخوں کا اس وقت شمار ناممکن ہوگا۔ قرآن مجید کے شائع شدہ نسخوں کا اس وقت شمار ناممکن ہوگا۔ حضرت عثمان کی شہادت سے اختلافات کا دور شروع ہوا اور روافض کی تحریک نے زور پکڑا، اور روافض ہی کی وجہ سے قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق اعتراضات اور شبہات شروع ہوئے۔ صورتحال یہ تھی کہ نابغہ اور زہیر کے اشعار میں کوئی کمی بیشی کر دے تو یہ ممکن نہیں، دنیا میں اسے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ قرآن مجید کا معاملہ تو اور بھی مختلف ہے۔ اس وقت قرآن مجید اندلس، بربر، سوڈان، کابل، خراسان، ترک اور صقلیہ اور ہندوستان تک پھیل چکا تھا۔ اس سے روافض کی حماقت ظاہر ہوئی۔ وہ قرآن مجید کی جمع و تالیف میں حضرت عثمان کو محتمم کہتے ہیں۔ یہی حال مسیحی اور سماجی مشینریوں کا ہے۔ یہ لوگ روافض سے سیکھ کر قرآن مجید کو اپنے نوشتوں کی طرح محرف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان حالات میں کمی و بیشی 1 حرف کی بھی حضرت عثمان یا کسی دوسرے شخص کے لیے ناممکن تھی۔ روافض اور ان کے تلامذہ کی غلط بیانی یوں بھی واضح ہو جاتی ہے یا ہوتی ہے کہ حضرت علی 5 سال 9 ماہ تک بااختیار خلیفہ رہے اور ان کے بعد حضرت عثمان ہوئے۔ انہوں نے قرآن مجید کے بدلنے کا حکم نہیں دیا،
نہ ہی اپنی حکومت میں قرآن عزیز کا دوسرا نسخہ شائع کیا۔ یہ کیسے باور کر لیا جائے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ پوری اسلامی قلمرو میں غلط اور محرف قرآن پڑھا جائے اور حضرت علی اسے آسانی سے گوارا کریں۔ مختصر الفیصل فی الملل و نحل ابن حزم۔ حافظ ابن حزم نے قرآن عزیز کی حفاظت کے متعلق یہ بیان مسیحی اور روافظ کی غلط بیانیوں کے متعلق لکھا ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عرصہ تک شائع ہوتی رہی۔ شیعہ چونکہ مسلمان کہلاتے تھے اور تقیہ کا رواج ان کے ہاں عام تھا، اس لیے اس قسم کا مضمون لٹریچر روات کی غلطی سے اہل سنت کی روایت میں بھی آ گیا۔ گو محدثین نے ایسی روایات کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے اور ان کے کذب اور وعدہ کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ فن حدیث کے ماہر ان روایات اور آثار کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، لیکن ابن حزم نے اصولی اور اتفاقی جواب دیا ہے کہ اس عظیم الشان تواتر کے سامنے اس مشکوک ذخیرہ روایات کی اہمیت نہیں، اس لیے جب تعارض ہی نہیں تو تطبیق اور ترجیح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس عبارت کو مولانا داؤد راز صاحب کے بیٹے خالد احمد رازی صاحب نے لکھا ہے اور نقل کیا ہے۔ باب فضل فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی فضیلت کا بیان۔ اس سورت کا سب سے زیادہ مشہور نام فاتحۃ الکتاب یا الفاتحہ ہے۔ فاتحہ ابتدا و شروع کو کہتے ہیں، چونکہ ترتیب خطی میں یہ سورت قرآن مجید کے ابتدا میں ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ فاتحہ کے معنی کھولنے والے کے بھی ہیں، چونکہ یہ سورت قرآن مجید کے علوم بے پایاں کی چابی ہے، کنجی ہے، اس لیے بھی اسے فاتحہ کہا گیا۔ اس سورت کے اور بھی کئی ایک نام ہیں، مثلا ام الکتاب اور ام القرآن، چنانچہ بخاری میں ہے سمیت ام الکتاب لأنه يبدأ بکتابتها فی المصاحف ويبدأ بقراءتها فی الصلاة۔ سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لیے رکھا گیا کہ قرآن شریف کی کتابت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے اور نماز میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ ام القرآن اسے اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی اصل اور جملہ مقاصد قرآن پر مشتمل ہے، سارے قرآن شریف کا خلاصہ ہے، یا یوں کہیے کہ سارا قرآن شریف اسی کی تفسیر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، یعنی ایسی 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ چونکہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور اسے نماز کی ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے، اس لیے خود اللہ پاک نے قرآن مبارک کی آیت مبارکہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورہ ہجر 87 میں اس کا نام السبع المثانی اور القرآن العظیم رکھا ہے، یعنی اے نبی ہم نے تم کو ایک ایسی سورت دی ہے جس میں 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور جو عظمت و ثواب کی بڑائی کے لحاظ سے سارے قرآن کے برابر ہے۔ چنانچہ امام رازی کہتے ہیں یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں۔ تفسیر کبیر۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الصلاۃ بھی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کو ملے گا جو اس نے مانگا،
پس جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑی خوبی بیان کی، ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑی شان بیان کی۔ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس آیت کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو میرے بندے نے مانگا وہ اسے ملے گا۔ اس حدیث میں نہایت صراحت کے ساتھ الصلاۃ سے سورہ فاتحہ کو مراد لیا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ نماز کی مکمل روح سورہ فاتحہ کے اندر مضمر ہے۔ حمد و ثنا، عہد و دعا، یاد آخرت، صراط مستقیم کی طلب، گمراہ فرقوں پر نشاندہی، یہ تمام چیزیں اس سورہ مبارکہ میں آ گئی ہیں، اور یہ تمام چیزیں نہ صرف نماز بلکہ پورے اسلام کی اور تمام قرآن کی روح ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو الصلاۃ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ صحت کی بنیاد اسی سورہ مبارکہ کی قرأت پر موقوف ہے، اور نماز کی ہر ایک رکعت میں خواہ نماز فرض ہو یا سنت یا نفل، امام و مقتدی سب کے لیے اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا فرض ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث سے واضح ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، وہ امام ہو یا مقتدی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا فَرِيضَةٌ وَهِيَ رُكْنٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا، غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 853۔ نماز میں اس سورہ فاتحہ کی قرأت فرض ہے، اور یہ اس کا ایک ضروری رکن ہے جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا جاتا ہے، اور باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا ہے، جہاں سے چاہو پڑھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع، اور سارے قرآن کا خلاصہ، اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اتنے اوصاف والی قرآن کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ اس صورت کے ناموں میں سورہ الحمد اور سورہ الحمدللہ رب العالمین بھی ہیں، بخاری، دارقطنی، اس لیے کہ اس میں اصولی طور پر اللہ تعالیٰ کی تمام محامد مہمہ مذکور ہیں، اور اس کو الشفا والرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سنن دارمی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، دارمی صفحہ نمبر 430۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس صورت سے دم جھاڑ کیا تھا تو اسے شفا ہو گئی تھی، بخاری۔ ان ناموں کے علاوہ اور بھی اس سورہ مبارکہ کے کئی ایک نام ہیں: الکنز، اساس، الکافیہ، الشافیہ، الوافیہ، شکر، دعا، تعلیم المسئلہ، مناجات اور تفویض، اور بھی اس کے کئی نام ہیں۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوتیت فاتحۃ الکتاب من تحت العرش الحصن الحسین۔ یہ وہ صورت ہے جسے میں عرش کے نیچے خزانوں میں سے دیا گیا ہوں، جس کی مثال کوئی صورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ قرآن میں۔ یہی سب مثانی ہے، اور قرآن عظیم جو مجھے دی گئی اور عطا ہوئی۔ سنن دارمی صفحہ نمبر 430۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔